بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے بڑے حکمرانوں اور فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی پیشکش کیسے کی اور اس دوران عرب کے بڑے فرما رواؤں کا سلوک اور اس دور میں پیش آنے والے تمام قصے کا واقعہ اس ویڈیو میں کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدہ صلح یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی طرف سے بے قدرے بے فکری نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے کام کو مزید وسعت دینے کی غرض سے ہجرت کے 7ویں سال مختلف فرما رواؤں اور حکمرانوں کو خطوط ارسال فرمائے، جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، کیونکہ دین اسلام کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو عالمگیر دین ہے، آخر اور مکمل دین ہے۔ تمام بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح اور نجات اسی دین سے وابستہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ کسی مخصوص قوم کے لیے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر تھی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ نیز ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام انسانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نیز ارشاد ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ نیز ارشاد ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ سے پہلے ہر نبی کو صرف اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، جبکہ مجھے تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے اس فریضے کی انجام دہی کے طور پر متعدد دعوتی خطوط تحریر فرمائے۔ اصلاح کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال اور افراد خانہ کی، پھر اپنے اعزاز و اقارب کی اور اپنے احباب کی، اس کے بعد علاقائی سطح پر یہ کام ہو، پھر ملکی سطح پر، اور اگر حالات اجازت دیں تو مناسب طریقے سے اور حکمت کے ساتھ عالمی سطح پر یہ فریضہ انجام دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف دعوت کا جو فریضہ انجام دیا، اس میں بھی اصلاح کا یہی بنیادی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بے داغ کردار اور پاکیزہ سیرت کے اپنے اور پرائے سبھی معترف تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپا گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نازل ہوا، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے دین برحق کی طرف بلایا، اور اسی سلسلے میں کوہ صفا پر اجتماع کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ اور پھر جب یہ آیت یعنی آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، جب تیسری آیت نازل ہوئی تو اس ارشاد ربانی کی تعمیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے اس سلسلے کو وسعت دیتے ہوئے تمام مکہ والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں مشرکین مکہ کی جانب سے اعزا رسانیوں کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ شہر سے باہر کرب و جوار کے علاقوں میں دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی سلسلے میں سفر طائف کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ نیز انہی دنوں آپ نے مشرکین مکہ کی بجائے بیرون مکہ سے آنے والے ان افراد و قبائل پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز کی جن کی حج و عمرہ کی ادائیگی کی غرض سے یا تجارت کے سلسلے میں مکہ شہر میں آمدرفت رہتی تھی۔ اسی سلسلے میں حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے چند افراد کے قبول اسلام کا واقعہ اور پھر بیعت عقبہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر بالآخر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب مشرکین مکہ کی جانب سے قدرے بے فکری نصیب ہوئی اور حالات سازگار محسوس ہوئے تو ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ربانی یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ مصداق کے طور پر دعوت و تبلیغ کے اس سلسلے کو جزیرۃ العرب سے باہر کی دنیا تک وسعت دینے کا آغاز فرمایا، اور اسی سلسلے میں مختلف فرما رواؤں، حکمرانوں، امراء و سلاطین، والیان ریاست اور سردران قبائل کو دعوتی خطوط ارسال کیے گئے۔ اس دور میں چونکہ یہ رواج تھا کہ کسی بھی قسم کی سرکاری خط و کتابت کے لیے مہر کو ضروری تصور کیا جاتا تھا، ان فرما رواؤں کے شاہی دربار میں پہنچنے والا کوئی ایسا خط قبول نہیں کیا جاتا تھا کہ جس پر لکھنے والے کی مہر ثبت نہ ہو۔ بغیر مہر کے خط کو جعلی اور نقلی تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرما رواؤں کے ساتھ دعوت اسلام کے سلسلے میں خط و کتابت کے موقع پر ایک مہر تیار کروائی، اور پھر مزید یہ کہ اس مہر میں کوئی عبارت بھی درج ذیل ہوا کرتی تھی جسے خط تحریر کرنے والے کی طرف سے دستخط یا شناخت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر تیار کروائی اس میں بطور شناخت یہ عبارت تحریر کی گئی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اور اس عبارت کی تحریر کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اسے دائیں سے بائیں جانب لکھنے کی بجائے اوپر سے نیچے کی جانب لکھا گیا۔ سب سے اوپر اللہ، اس کے نیچے رسول، اور پھر سب سے نیچے محمد لکھا گیا، تاکہ جس کسی کو یہ خط تحریر کیا جا رہا ہے وہ خط پر نظر پڑتے ہی مضمون تک پہنچنے سے پہلے ہی اس خط کے تحریر کنندہ کی سوچ اور اس کے عقیدہ و ایمان سے نیز اس کی حیثیت اور مقام و مرتبے سے آگاہ ہو جائے، اسے اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اس خط کے تحریر کنندہ کا نام محمد ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نیز یہ کہ ان کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ اس تمام کائنات میں اللہ عز و جل کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تمام زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ سے کم ہے۔ ان تمام خطوط کا بنیادی مضمون اگرچہ مشترک تھا کہ ان سب میں ان فرما رواؤں کو دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، البتہ عام مضمون ہر خط میں قدرے مختلف تھا، کیونکہ جن فرما رواؤں کے نام یہ خطوط تحریر کیے گئے تھے ان سب کا پس منظر مختلف تھا۔ ان میں سے کوئی نصرانی تھا، کوئی مجوسی، کوئی مشرک، کوئی اللہ پر اور نبوت و رسالت پر یقین و ایمان رکھتا تھا، کوئی اس چیز کا منکر تھا، جبکہ ان میں سے کسی کو اس بارے میں سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ لہٰذا جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ لکل مقام، مقال یعنی ہر موقع کے لیے گفتگو جدا ہوا کرتی ہے، ایک ہی بات ہر موقع پر اور ہر مقام پر نہیں کی جا سکتی، موقع و محل کی مناسبت سے ہی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو حکمت و دانش کی تعلیم دے، لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہر اقدام اور ہر قول و عمل اس قدر حکمت و دانائی سے بھرپور ہوگا۔ چنانچہ اسی حکمت اور فہم و فراست کا مظاہرہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف فرما رواؤں کے نام تحریر فرمودہ ان خطوط میں بھی نظر آتا ہے کہ ان سب کا بنیادی مضمون اگرچہ ایک ہی تھا، تاہم خط کا عام مضمون ہر مکتوب عالیہ کی مذہبی، فکری، سماجی کیفیت کے مطابق جدا جدا تھا،
ان خطوط میں ہر فرما رواں پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اس کے قبول اسلام کی صورت میں بھی اس کی یہ بادشاہت، نیز اس کے ملک میں اس کی رعیت میں سے اس کی یہ حیثیت اور یہ رتبہ بدستور اسی طرح برقرار رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے جان نثار ساتھیوں کو اس کے ملک اور اس کی دولت اور مال و متاع سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دنیا کی ہوس یا لالچ کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، وہاں مال غنیمت یا کشور کشائی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصود تو ان فرما رواؤں کو دعوت حق پہنچانا اور خود انہی کو راہ نجات پر لانا تھا۔ خود انہی کی بھلائی اور دنیا و آخرت میں ان کی صلاح و فلاح مقصود تھی، نہ کہ ان کے ملک اور مال و متاع پر قبضہ جمانا۔ یقیناً یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استغنا عن الدنیا کی اعلیٰ مثال، نیز حکمت و دانائی اور سیاسی بصیرت کا بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حکمرانوں اور فرما رواؤں کے نام خطوط ارسال فرمائے، البتہ ان میں سے سلطنت روم اور سلطنت فارس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں روئے زمین پر یہی دو بہت عظیم قوتیں تھیں۔ ان کی بڑی شان و شوکت تھی، بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ دنیا کے باقی ممالک کی دینی، سیاسی، معاشرتی و معاشی صورتحال پر ان دونوں سلطنتوں کی بہت مضبوط گرفت تھی۔ اس علاقے کے باقی تمام قوتیں ہر لحاظ سے ان کے زیر اثر تھی، چنانچہ ان عظیم سلطنتوں کے فرما رواؤں کے ساتھ خط و کتابت کا حال درج ذیل ہے۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں پہلا خط کیسر روم کے نام لکھا گیا۔ اس زمانے میں سلطنت روم کا جو کوئی بھی بادشاہ ہوتا اسے کیسر کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ اس دور میں ہر کل نامی شخص کیسر روم تھا، یعنی روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت روم کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کیسر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر فرمودہ نامہ مبارک لے کر مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے سلطنت روم کے دارالحکومت قسطنطینیہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ دوران سفر انہیں یہ اطلاع ملی کہ کیسر آج کل ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا ہے، جس پر انہوں نے قسطنطینیہ کی بجائے اپنے سفر کا رخ ایلیا کی جانب موڑ دیا۔ دراصل سلطنت روم اور سلطنت فارس میں باہم سال ہر سال مختلف محاذوں پر خون ریز قسم کی جنگوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ کبھی ایک فریق کا غلبہ نصیب ہوتا اور کبھی دوسرے فریق کو، یوں سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور چونکہ خطے کے دیگر تمام ممالک ان میں سے بسنے والے عوام اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے تابع فرمان اور زیر اثر تھے، لہذا فریقین میں سے کسی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے دینی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اثرات صرف انہی دونوں تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ اس چیز کا اثر دور دراز کے علاقوں تک پہنچتا تھا، حتیٰ کہ اس چیز کا اثر مکہ تک بھی پہنچتا تھا۔ فارسی چونکہ مشرک آتش پرست تھے، لہٰذا جب کسی محاذ پر انہیں غلبہ نصیب ہوتا تو مشرکین مکہ خوشیاں مناتے اور مسلمان غمگین ہو جاتے، جبکہ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، لہٰذا ان کی کامیابی پر مسلمان خوش ہوتے، جبکہ مشرکین غم زدہ ہو جاتے۔ اس چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی سورہ الروم کی بالکل ابتدائی آیات میں بھی موجود ہے۔ جن دنوں حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کیسر روم تک پہنچانے کی غرض سے محض سفر تھے، دراصل انہی دنوں کسی اہم محاذ پر رومیوں کو فارسیوں کے مقابلے میں کوئی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، اور اہل کتاب کے نزدیک ایلیا یعنی بیت المقدس کا بڑا تقدس تھا اور اسے خاص مذہبی حاصل حیثیت تھی، لہٰذا اس عظیم فتح کے موقع پر بطور شکر عبادت کی غرض سے کیسر ان دنوں اپنے دارالحکومت قسطنطینیہ سے ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی قسطنطینیہ کی بجائے ایلیا پہنچ گئے اور نامہ مبارک کیسر کے حوالے کیا۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا اور پھر غور و فکر کے بعد
اس نے اس بارے میں کسی بھی طرح مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے تجارتی قافلوں کی باکثرت ملک شام آمدرفت رہا کرتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک موصول ہونے پر قیصر روم نے حکم دیا کہ مکہ کا کوئی باشندہ اگر نظر آئے تو اسے فوراً اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں تلاش کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بہت جلد ہی مشرکین مکہ کا ایک قافلہ وہاں مل گیا، جسے بغیر کسی تاخیر کے قیصر کے روبرو پیش کیا گیا۔ قیصر نے اس وفد میں موجود افراد سے دریافت کیا کہ تمہارے شہر مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کا تم میں سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اس پر ابو سفیان، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد قیصر اور ابو سفیان کے درمیان کچھ اس طرح سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ قیصر: محمد کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔ قیصر: کیا اس خاندان میں کسی اور نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: اس خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا وہ امیر ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ قیصر: ان کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ قیصر: کیا اس کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی اس سے منحرف بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: کبھی نہیں۔ کبھی تم لوگوں سے اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں وہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ قیصر: وہ کبھی اپنے وعدے یا اقرار سے پھرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حال ہی میں اس سے ہمارا معاہدہ صلح ہوا ہے، دیکھیں اس پر وہ قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر: تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ قیصر: نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ قیصر نے کہا، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ محمد کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، سچ بولو، پاکیزہ اور باحیا زندگی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نیکی کے راستے پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کی زبانی یہ گفتگو سن کر قیصر بولا، تم کہتے ہو کہ وہ شریف خاندان میں سے ہے، نبی ہمیشہ شریف خاندان میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان کے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ خاندانی وقار کا اثر ہے۔ تم نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو شخص انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم نے بتایا کہ ان کے ماننے والوں میں غریب زیادہ ہیں، پیغمبروں پر سب سے پہلے غریب ہی ایمان لایا کرتے ہیں۔ تم مانتے ہو کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، سچے دین کا یہی حال ہوتا ہے۔ تم نے بتایا کہ ان کے پیروکاروں میں سے کبھی کوئی ان سے منحرف نہیں ہوا۔ سچے دین کی یہی شان ہوتی ہے کہ ایک بار جب دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ تم قبول کرتے ہو کہ وہ کبھی اپنے وعدے یا اقرار سے نہیں پھرتے۔ سچا نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نے اقرار کیا کہ وہ نماز اور نیکی کی تاکید و تلقین کرتے ہیں۔ سچے نبیوں کی تعلیمات ایسی ہی پاکیزہ ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر قیصر کچھ دیر کسی سوچ میں گم رہا، پھر قدرے توقف کے بعد یوں کہنے لگا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کے بارے میں جو کچھ تم بتا رہے ہو، اگر یہ سب درست ہے تو بہت جلد میرے پائے تحت تک ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور پھر مزید کہنے لگا، مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تم میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اور پھر مزید کہنے لگا، اگر میں یہ جان سکوں کہ میرے لیے کسی طرح ان تک رسائی ممکن ہے تو میں ضرور بڑی بےتابی کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو ضرور میں خود ان کے پاؤں دھوتا۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت کا اس قدر عظیم بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہنے لگا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں
بڑی بیتابی اور شوق کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور میں خود ان کے پاؤں دھوتا۔ شاہی دربار میں موجود تمام بڑی بڑی شخصیات، میشروں، وزیروں، دیگر درباریوں نے جب اپنے بادشاہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو وہ حیران و پریشان رہ گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ اور تب وہاں آوازیں بلند ہونے لگی، ایک شور و گل برپا ہو گیا، افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اتنے بڑے بادشاہ کا وہ دربار کے جہاں شاہی جاہو جلال اور رعب و دبدبے کی وجہ سے ہمہ وقت بڑی ہیبت طاری رہتی تھی اور پروقار فضا بنی رہتی تھی، اب وہاں یہ شور و گل، یہ بد نظمی اور یہ افراتفری، یہ منظر دیکھ کر کیسر پریشان ہو گیا اور معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کسی بھی طرح اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی اور دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کی صداقت و حقانیت کو خوب جان لینے اور سمجھ لینے کے باوجود محض اپنی حکومت اور تاج و تخت بچانے کی خاطر اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور یوں اس نے آخرت کی ابدی و دائمی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی عارضی و فانی شان و شوکت کو ترجیح دی اور دین برحق قبول کرنے کی ابدی و سعادت سے محروم رہ گیا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں دوسرا ہاتھ روئے زمین کی دوسری بڑی سلطنت اور عظیم قوت فارس کے بادشاہ نے نام لکھا گیا۔ اس دور میں سلطنت فارس کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے کسریٰ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں خسرو پرویز نامی شخص کسریٰ تھا، یعنی فارس کا بادشاہ تھا۔ سلطنت فارس کا اگرچہ بڑا جاہو جلال تھا، نیز یہ کہ خسرو پرویز ہی کا خاندان 1000 سے مسلسل نسل در نسل وہاں حکمرانی کر رہا تھا، لیکن بالخصوص خسرو پرویز کے دور حکومت میں سلطنت فارس کو جو جاہو جلال اور عروج حاصل ہوا، نیز وہاں کے شاہی دربار کو جو شان و شوکت اور رعب و دبدبا نصیب ہوا، یہ چیز اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ غرضی کا خسرو پرویز انتہائی شان و شوکت اور جاہو جلال والا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اپنے اہل و عیال کو الوداع کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کسریٰ تک پہنچانے کی غرض سے یکا و تنہا اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے مدینہ سے ہزاروں میل کی مسافت پر واقع سلطنت فارس کے دارالحکومت مدائن کی جانب محض سفر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاہی دربار میں جا کر نامہ مبارک خسرو پرویز کے حوالے کیا، جسے پڑھنے کے بعد خسرو نے اپنے مترجم کو طلب کیا۔ اس دور میں فارس کے شاہی دربار میں یہ دستور تھا کہ خسرو پرویز کے نام جو بھی خط تحریر کیا جاتا اس میں سب سے اوپر خسرو کا نام لکھا جاتا۔ جب خسرو کو سب سے اوپر اللہ عز و جل کا نام نظر آیا تو وہ انتہائی غضبناک اور آگ بگولا ہو گیا اور خط پڑھے بغیر ہی اسے چاک کر ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ نیز اس بدبخت نے اپنے کچھ کارندوں کو مدینہ بھی بھیجا تاکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت فارس سے واپس سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال بیان کی، نیز یہ بھی بتایا کہ بدبخت خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پرزے پرزے کر ڈالا، محض اس لیے کہ اس میں سب سے اوپر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا، اللہ کرے اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یعنی جس طرح اس نے اس خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کرے اسی طرح اس کی بادشاہت اور اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس واقعے کے بعد ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ اس قدر جاہو جلال اور رعب و دبدبے والا بادشاہ جو کہ خود کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا مارا گیا، اور اس سے بھی بڑی بدبختی یہ ہو گئی کہ خود اپنے ہی بیٹے شرویہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا اپنا ہی بیٹا اسے قتل کر کے
اس کے ملک اور تحت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں ایک ہاتھ ملک حبشہ کے بادشاہ کے نام تحریر کیا گیا۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور جس دور میں یہ خط ارسال کیا گیا ان دنوں اسہمہ نامی شخص نجاشی تھا، یعنی ملک حبشہ کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت ہے یہ نامہ مبارک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ نجاشی تو دراصل بہت پہلے سے ہی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت کا معترف تھا۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں جب نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور تب مشرکین مکہ کا ایک وفد بھی ان کے تعاقب میں حبشہ پہنچا تھا، اور نجاشی کے سامنے ان مسلمانوں پر اپنے آباء و اجداد کے دین سے غداری اور فتنہ و فساد پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ نجاشی نے اس موقع پر ان مسلمانوں کا موقف بھی سنا تھا اور دین اسلام کے بارے میں ان سے بہت کچھ معلومات حاصل کی تھی اور بہت متاثر ہوا تھا، اور پھر اس نے مشرکین مکہ کے وفد کو وہاں سے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ جب تک چاہیں یہاں ہمارے ملک میں راحت و سکون اور امن و امان کے ساتھ بے خوف و خطر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نجاشی تو تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دین اسلام کی حقانیت سے واقف تھا اور اس چیز کا معترف بھی تھا۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے باقاعدہ دعوت اسلام کے سلسلے میں نامہ مبارک موصول ہوا، تو اب اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط تحریر کر کے اس چیز کی باقاعدہ اطلاع بھی دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ ایک خط مقوقس شاہ مصر کو لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مقوقس کو یہ خط خاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا۔ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا بہت زیادہ احترام کیا اور خوب مہمان نوازی کی، نیز دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور بہت سی معلومات حاصل کی، جس پر وہ انتہائی متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا رہا اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا رہا۔ البتہ اصل مقصد جس کی خاطر یہ نامہ مبارک تحریر کیا گیا تھا، یعنی اسے قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اس بارے میں وہ کچھ نہیں بولا، مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، اور آہی چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے قیمتی ہدیہ و تحائف کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس روانہ کر دیا۔ ان بڑی بڑی سلطنتوں کے علاوہ متعدد چھوٹی بڑی ریاستوں کے حکمرانوں اور فرما رواؤں کو بھی دعوتی خطوط تحریر کیے گئے، مثلاً بحرین اور عمان وغیرہ، جس کے نتیجے میں ان میں سے کسی نے دین اسلام قبول کیا، کسی نے انکار کیا اور کسی نے محض نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گرزیکا ان مختلف فرما رواؤں کے نام ان دعوتی خطوط کے ذریعے ارشاد ربانی، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، کی تعمیل بھی ہو گئی۔ نیز یہ کہ اس طرح دین اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ اب جزیرۃ العرب کی حدود سے نکل کر بیرونی دنیا تک وسعت اختیار کر گیا، اور اب وہاں بھی دین اسلام کے بارے میں چرچے ہونے لگے۔ یوں مجموعی طور پر مسلمانوں کے حق میں یہ چیز بہت ہی مفید ثابت ہوئی اور اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہوئے۔ ہجرت کے چھٹے سال جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کیے بغیر مکہ سے واپس مدینہ پہنچے، تو وہاں کچھ اس قسم کی خبریں موصول ہوئی کہ خیبر کے یہودی بڑے لشکر کے ساتھ
اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ان کی مسلسل ریشہ دانیوں اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال چکے تھے۔ خیبر میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی اور وہ ان کی قوت کا مرکز تھا۔ مزید یہ کہ مدینہ سے نکالے گئے ان کے بعض مشہور اور طاقتور قبیلے خصوصاً بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی اب خیبر میں ان سے آ ملے تھے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے جب قدرے بے فکری نصیب ہوئی تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی سرکوبی کی غرض سے مناسب کارروائی کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں طے یہ پایا کہ بجائے اس کے کہ یہیں مدینہ میں بیٹھ کر یہودی فوج کی یہاں آمد کا انتظار کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ خود ان کی طرف کوچ کیا جائے اور انہیں مزید مہلت نہ دی جائے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جان نثاروں کے ہمراہ مدینہ سے سفر کرتے ہوئے تقریباً 185 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر خیبر پہنچے۔ مسلمانوں کی وہاں آمد پر وہ لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، جس پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ مرور وقت کے ساتھ متعدد چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے چلے گئے، کہیں معمولی مزاحمت ہوئی، کہیں بڑی جنگ کی نوبت بھی آئی۔ البتہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جہاں کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی تھی، محاصرہ کافی طول پکڑ چکا تھا اور یہ چیز خود مسلمانوں کے لیے بھی کافی تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور اب بڑی گواہی بھی تھی اس شخص کے بارے میں کہ جسے کل علم سونپا جانا تھا اور سپہ سالاری و قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی، اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات اسی آرزو میں گزاری کہ کاش کل صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں علم عطا فرمایا، نیز فتح اور خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا رعب اور دبدبا تھا، جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکنے میں ہی زمیں بوس ہو گیا، اور پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 2 سال امن سے گزرے، لیکن قریش مکہ کو یہ امن پسند نہ آیا اور انہوں نے عہد شکنی کی۔ ان کے ایک حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع پر ایک رات اچانک حملہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا، بے حد نقصان پہنچایا اور بڑی تعداد میں مویشی بھی ہنکالے لگے۔ صلح حدیبیہ کی روح سے قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے حلیف قبیلے کو اس خون ریزی اور شر انگیزی سے روکتے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے خود انہوں نے بھی اپنی فطری شر پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے جان و مال سے انہیں پوری طرح مدد فراہم کی، جو کہ اس معاہدہ صلح کی سری خلاف و ورزی تھی اور بہت بڑی عہد شکنی تھی۔ مسلمانوں کے حلیف قبیلے کا ایک وفد
مکہ سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بارے میں فریاد کی اور مدد کا طلبگار ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اقدام کے طور پر اپنا ایک قاصد قریش مکہ کی جانب روانہ فرمایا تاکہ وہ انہیں یاد دہانی کرائے کہ ان کی یہ حرکت معاہدہ صلح کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نیز اس موقع پر اس قاصد نے ان کے سامنے وہ 3 تجاویز پیش کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے ذریعے ان کے لیے بھجوائی تھی۔ پہلی تجویز یہ کہ قریش مکہ اپنے حلیف قبیلے کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے کو پہنچنے والے نقصان کی مکمل تلافی کریں اور خون بہا وغیرہ ادا کریں۔ دوسری تجویز یہ کہ اگر وہ اپنے اس حلیف قبیلے کو نقصان کی تلافی پر مجبور نہیں کر سکتے تو پھر ان سے لا تعلقی اور مکمل بیزاری کا اعلان و اظہار کریں۔ اگر وہ ان مذکورہ دونوں تجویز میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کرتے تو پھر تیسری اور آخری تجویز یہ کہ اس معاہدہ صلح کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جس صلح کی نہ تو کوئی پابندی ہو اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر ایسی صلح کا کیا فائدہ کہ جس کی پابندی ہی نہیں کرنی۔ قریش مکہ نے اس قاصد کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش فرمودہ یہ تینوں تجاویز سنی اور تب انہوں نے گمنڈ میں آ کر تیسری تجویز قبول کی، یعنی معاہدہ صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس چلے جانے کو کہا کہ آج کے بعد ہماری تمہاری صلح ختم۔ اس کا صریح مطلب یہ تھا کہ اب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دوبارہ یہ اعلان جنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام صورتحال سے اطلاع کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاں نثار صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور پھر سن 8 ہجری میں جب رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جاں نثاروں پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب محو سفر ہو گئے، اور جب یہ لشکر سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد مکہ کے مضافات میں پہنچا تب مشرکین مکہ نے اس خدائی فوج کا جوش و جذبہ اور جاہ و جلال دیکھا تو وہ حیران و پریشان اور دم بخودہ رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور تب انہیں اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی یا آگے بڑھ کر کسی قسم کی مزاحمت یا مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہ ہو سکی، اور یہ خدائی فوج اندرون مکہ کی جانب مسلسل پیش قدمی کرتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ 8 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے خفیہ طور پر انتہائی بے بسی کے عالم میں نکلے تھے، آج وہاں عظیم فاتح و غالب کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت کوئی جشن فتح نہیں تھا، کوئی جوش انتقام نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی شادیانے نہیں بج رہے تھے، کوئی فخر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا اور کوئی لوٹ مار نہیں تھی۔ وہاں تو بس یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے انتہائی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس قدر عجز و انکسار تھا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک آپ کی اونٹنی کی گردن سے ٹکرانے لگتی تھی۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں نثار ساتھیوں کی میت میں مکہ شہر میں داخل ہوئے، اور اس موقع پر مکہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتے وقت آپ نے اعلان فرمایا، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا اس کے لیے امان ہے، جو کوئی بغیر ہتھیار کے خالی ہاتھ نظر آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کوئی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر سرداران قریش میں سے مشہور شخصیت ابو سفیان نے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کی خاطر یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ قابل غور ہے یہ بات کہ فتح مکہ کے اس تاریخی موقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ با اختیار اور غالب و فتح تھے، جبکہ قریش مکہ مغلوب و لاچار تھے،
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ آج جو کوئی مسلمان ہو جائے فقط اسی کے لیے امان ہے۔ ایسی کوئی دھمکی نہیں دی کہ آج جان بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مسلمان ہو جاؤ، بلکہ بس یہ فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے یا بغیر ہتھیار کے سامنے آئے اس کے لیے امان ہے، یعنی جو ہمیں تنگ نہیں کرے گا ہم بھی اسے تنگ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں میں سے جو مہاجرین تھے کہ جن کا اصل وطن یہی شہر مکہ ہی تھا، آج وہ 8 سال بعد اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں کھیلے کودے، جہاں بچپن گزارا، اور پھر آج سے 8 سال قبل انتہائی بے سر و سامان اور کمپسری کی کیفیت میں مجبور و لاچار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس خالی ہاتھ چل دیے تھے۔ یوں پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور ان کے دل بھر آئے، مگر اس موقع پر ان سب نے مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جذبات کی شدت کے باوجود ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ میرا اپنا گھر اب میرے حوالے کر دیا جائے۔ کسی نے اپنے آبائی گھر، زمین جائیداد یا مال و اسباب کی واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت و فرما برداری ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ اسی طرح شہر مکہ کے ان گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے انہیں ہجرت سے پہلے کا وہ دور بھی یاد آیا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ بدسلوکیاں، وہ اذیت رسانیاں، کس طرح ان ظالموں اور وحشیوں نے انہیں 13 سال مسلسل اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان کے ظلم و ستم کی ایک ایک داستان اور ایک ایک نقش ابھر کر آج ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، مگر اس کے باوجود آج تمام تر قدرت کے باوجود انہوں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی قتل و غارت نہیں مچائی، کوئی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ اسی طرح مسلسل پیش قدمی کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری منزل یعنی بیت اللہ تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ تب کیا منظر نظر آیا! ہر طرف وہی پرانے چہرے، بڑے بڑے مجرم، خونی اور قاتل، وہی پرانے دشمن، آج بے بس شرمندہ سر جھکائے ہوئے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، جنہوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، ہر قسم کی بدسلوکی کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ کے ساتھی اپنے آبائی شہر مکہ کو، نیز اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں ان مشرکین مکہ سے بہت دور چلے گئے، ایک نئی جگہ، اجنبی اور نامانوس جگہ، تب وہاں سینکڑوں میل دور مدینہ میں بھی ان مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کے خلاف اپنی شرارتوں، اپنی سازشوں اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں مدینہ جا کر ان پر جنگیں مسلط کرتے رہے، انہیں نیست و نابود کر ڈالنے کے منصوبے بناتے رہے۔ وہاں اندرونی چھپے ہوئے دشمنوں اور منافقوں کے ساتھ مل کر یہ بیرونی دشمن ہمیشہ ریشہ دانیوں میں مشغول و منہمک رہتے تھے۔ اور اس سے بھی قبل جب نبوت کے 5ویں سال ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پناہ کی تلاش میں بہت سے مسلمان مکہ سے دور ملک حبشہ میں جا بسے تھے، تب بھی یہ مشرکین مکہ وہاں اپنے وفود بھیجتے رہے، وہاں کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھڑکاتے اور ورگلاتے رہے تاکہ وہ دوبارہ ان مسلمانوں کو ان ظالموں کے حوالے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ میں قیام کے دوران کس قدر محبت، نرمی اور پیار کے ساتھ 13 سال مسلسل انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، 13 سال مسلسل ان پر اہلاک کے پھول برساتے رہے، جبکہ جواب میں یہ مشرکین مکہ تو بس ہمیشہ پتھر ہی برساتے رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود فتح مکہ کے اس یادگار اور تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر قدرت اور احتیاط کے باوجود ان بدترین دشمنوں اور مجرموں سے کوئی انتقام
یا کوئی سزا درکنار، انہیں کوئی ملامت تک نہیں کی۔ عفو در گزر کی تعلیم دینا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانا اپنے قاتلوں، بدخواہوں اور ستانے والوں کو مکمل قدرت و استطاعت کے باوجود یوں کسی ملامت کے بغیر معاف کر دینا، یقیناً یہ تو بس نبی رحمت ہی کی شان تھی۔ عفو در گزر کے باب میں ایسی روشن مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ فتح مکہ کے اس تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ اس حسن سلوک سے یہ حقیقت بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلا چلا کر اور تلوار کی نوک سے ڈرا ڈرا کر کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ یہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز اور صبح و شام و دعوتی اصلاحی کوششوں سے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے مشرق و مغرب میں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ ہاں البتہ دشمنوں نے ہمیشہ تلوار کے ذریعے دین اسلام کا راستہ روکنے کی مذموم کوششیں کی، مگر دین اسلام تلوار کے مقابلے میں ہمیشہ پھیلتا پھولتا ہی رہا۔ اگر دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بدترین دشمنوں کو تی کرنے کے لیے اور ان کے سر قلم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فقط ایک اشارہ ہی بہت کافی تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے عمل سے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دنوں تک مکہ میں ہی مقیم رہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ اس موقع پر وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ انصار مدینہ بھی تھے، جو بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ انتہائی والہانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھ رہے تھے، دنیا و مافیہا سے بے خبر، بس اسی نظارے میں مخو تھے۔ انہیں یہ منظر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پر اور اس ادا پر فدا ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک اسی لمحے ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے، جو کہ اب فتح ہو چکا ہے۔ اپنے آبائی شہر اور اپنے آبائی وطن سے محبت اور اس کے ساتھ جذباتی تعلق تو ہر انسان کے لیے فطری چیز ہے۔ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ میرا اپنا شہر تو اب فتح ہو چکا ہے، لہٰذا اب واپس مدینہ جانے کی بجائے یہیں مستقل قیام کر لیا جائے، اور تب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دکھ ہم کس طرح سہیں گے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی وہ شخص پریشان ہو گیا۔ کچھ تردد کے بعد اس نے اپنے برابر والے کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا۔ تب وہ بھی پریشان اور اداس ہو گیا۔ اس نے کسی اور کے ساتھ سرگوشی کی، اور یوں حضرات انصار جو تھوڑی دیر قبل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر فریفتہ ہوئے جا رہے تھے اور بہت زیادہ مسرور نظر آ رہے تھے، اب یک بیک وہ سب اداس ہو گئے، اور یہی بات سوچ کر اب ان کی آنکھیں ڈب ڈبانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک اپنی اسی کیفیت کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول تھے، جب حضرات انصار کی سرگوشیاں کچھ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ اس پر وہ سب گھبرا گئے اور یوں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس یوں ہی آپس میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی اداسی اور ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو دیکھ چکے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ آخر ڈرتے ڈرتے ان انصار مدینہ نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تبسم فرمایا اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے جماعت انصار، میرا جینا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے یہ جملہ سننے کے بعد وہ انصاری حضرات خوشی سے سرشار ہو گئے، گویا ان کے دل جم اٹھے ہوں، اور تھوڑی ہی دیر قبل تک غم اور پریشانی کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ڈبا رہی تھی، انہی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی آئندہ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔